السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 221۔ السلام علیکم۔ اس حدیث پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب الجنب ینام، جنبی انسان اگر سونا چاہے تو وہ کیا کرے۔ سبحان اللہ، دین اسلام ہمارا کتنا مقدس مطہر دین ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ جنبی آدمی ہے، اس کو سونے کی حاجت ہے، سونا چاہتا ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو وہ کیسے سوئے؟ اللہ اکبر، ویسے سو جائے جنابت کی حالت میں، ویسے سو جائے یا کوئی شریعت نے کوئی طریقہ مقرر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آئے ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 221۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، انہو تصیبہ الجنابہ، کہ اسے جنابت لاحق ہوتی ہے، من اللیل، رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، جنبی ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توضا، آپ وضو کریں، واغسل ذکرک، اپنے شرمگاہ کو دھوئیں، ثم نم، پھر سو جائیں۔ سبحان اللہ، یعنی جنبی آدمی سونا چاہتا ہے تو اسے پہلے وضو کرنا چاہیے، شرمگاہ کو دھونا چاہیے، پھر سونا چاہیے، یعنی مکمل غسل کے ساتھ جو مکمل پاکی ہے اگر وہ حاصل کر لے تو کیا کمال ہے، غسل کر کے سوئے، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے، یا پانی نہیں ہے، یا موسم نہیں ہے، یا کئی ایک وجوہات ہیں، نیند کا غلبہ بہت زیادہ، تو وہ کم از کم وضو کرے، شرمگاہ کو دھوئے، پھر سوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اسلام بہت پیارا اور مقدس دین ہے۔ اسلام پاکی اور پلیدی کے بے شمار مسائل کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور انہیں عام کرنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اب یہی مسئلہ ہے تو اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے مسائل کو بھی ہمیں علم و حکمت اور دانائی کے ساتھ مثبت انداز میں ان چیزوں کو نجی مجالس میں عام کرنا ہے، دوست احباب میں۔ دوسری بات، اس حدیث میں یہ جو ترتیب آئی ہے، یہ ترتیب مراد نہیں ہے، تو استنجا پہلے کیا جائے گا، وضو پھر کرنا ہے، یہ نہیں ہے پہلے وضو کیا جائے پھر استنجا کیا جائے۔ اور واو توضا واغسل ذکرک ثم نم، جو واو ہے واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو مختلف چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے۔ تیسری بات، یہ وضو تاکیدی ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان جنبی ہے اور وضو کے ساتھ سوتا ہے تو بہت اچھا ہے، الحمدللہ، اس نے اس مبارک حدیث پر عمل کر لیا۔ لیکن اگر کوئی شخص ویسے سو جاتا ہے بغیر وضو کے تو ہم کہیں کہ یہ وضو مستحب ہے اور تاکیدی حکم ہے، یہ وجوب نہیں ہے۔ امام ابن عبد البر، امام شوکانی اور شیخ البانی وغیرہ دیگر محدثین رحمہ اللہ نے
یہی بیان کیا ہے کہ یہ وضو استحبابی ہے، تاکیدی ہے، وجوب کا یہ درجہ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، جنبی رہنے کی عادت یہ بڑی غلط عادت ہے۔ جب انسان جنبی ہو جائے اس سے اول وقت میں پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ جنوں کا مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ، یہ گناہوں جرم، گناہوں مسائل جو آج کل عام ہیں، وہ گندگی اور ناپاکی ان میں ایک مین سبب ہے۔ گاڑی صاف نہ ہو تو وہاں گندے خبیث شیاطین وہاں رہیں گے، واش روم بھی صاف نہ ہو وہاں تو پھر ان کا ٹھکانہ ہے، وہ تو گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اگر انسان کا جسم ہی ناپاک ہے، انسان حکمن ناپاک ہے، یا اس کے جسم کو، اس کے کپڑوں کو ناپاکی لگی ہوئی ہے، ویسے وہ سویا ہوا ہے، ویسے گھر میں چل پھر رہا ہے، یہ تو پھر اور گناہ جرم ہے۔ تو ہمیں پاکی پلیدی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ وضو کو آدھا غسل سمجھا جاتا ہے، وضو بھی ایک قسم کا آدھا غسل ہے، تو ہمیں غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ وضو تو ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے اگر رہ گیا کبھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حدیث 221 نمبر، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 290 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 306 ہے، اور یہ موطا امام مالک میں بھی ہے، امام یحییٰ بن یحییٰ کی روایت میں جلد 1 صفحہ نمبر 47 ہے۔ الحمدللہ۔ جب ہم اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں تو یہ سارے راوی پہلے بارہا گزر چکے ہیں، صرف ایک راوی ہیں جو پہلی بار آئے ہیں اس سند میں، وہ ہیں عبداللہ بن دینار القرشی العدوی المدنی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں عبداللہ بن دینار القرشی، اور تابعی ہیں۔ آپ کو امام احمد بن حنبل نے، امام ابن معین نے، امام ابو زرع اور امام ابو حاتم اور محمد بن سعد اور امام نسائی رحمہم اللہ اجمعین، ان سب نے ثقہ کہا ہے۔ آپ 127 ہجری میں فوت ہوئے، الحمدللہ۔ باقی سارے راوی سابقہ گزر چکے ہیں ابو داؤد کے اندر ہی۔ سنن کبریٰ بہقی میں نہیں، سنن کبریٰ نسائی میں ایک اہم اضافہ ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 332 ہے، اور صحیح ابن حبان جلد 4 صفحہ 13، اس میں اسی حدیث کی ترتیب اور ہے۔ مثلا اس میں ہے اغسل ذکرک ثم توضأ ونم، اپنی شرمگاہ کو دھوئیں پھر وضو کریں اور سو جائیں۔ تو جیسے ہم نے پہلے حدیث کا معنی بیان کیا ہے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، تو اب اس میں یہ وضاحت آ گئی ہے کہ استنجا پہلے کرنا ہے، پھر ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، ثم توضأ، پھر وضو کر اور سو جا۔ الحمدللہ۔